بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصر کے شہر اسوان میں ایک گاؤں آباد تھا۔ وہ گاؤں آبادی کے لحاظ سے ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ اس گاؤں کی اکثر لوگ کھیتی باڑی اور کچھ لوگ بازار میں تجارت کر کے اپنی زندگی کا گزر بسر کرتے تھے۔ وہ گاؤں اسوان شہر کا سب سے چھوٹا اور خوبصورت گاؤں تھا، لیکن وہ گاؤں جہالت سے بھرا ہوا گاؤں تھا۔ اس میں کوئی آدمی پڑھا لکھا نہیں تھا۔ تمام لوگ پرانے رسم و رواج اور روایات کو دیکھ کر چلتے، حتیٰ کہ وہ یہ بھی نہ دیکھتے کہ ان رسم و رواج کو پورا کرنے میں کسی کی عزت خاک میں مل رہی ہے یا نہیں۔ وہ گاؤں اسوان شہر کے مغربی سرحد کے ساتھ سمندر کے کنارے آباد تھا۔ دوستو، یہاں آپ کو اسوان شہر کے بارے میں بتاتے چلیں۔ اسوان کو تاریخی طور پر جنوبی مصر اور اس کے جنوبی دروازے کے اہم ترین شہروں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ یہ مصر کا جنوبی گیٹ وے ہے اور دریائے نیل کے مشرقی ساحل پر دریائے نیل کے پہلو پر واقع ہے۔ یہ قاہرہ سے 799 کلومیٹر دور ہے۔ قدیم مصری زبان میں اسوان شہر کو سونے کے نام سے جانا جاتا تھا، جس کا مطلب بازار ہے۔ جہاں یہ ایک تجارتی علاقہ تھا اور تجارتی قافلوں کا ایک بڑا ٹھکانہ تھا، وہیں یہ نوبیا آنے اور جانے والے قافلوں کا تجارتی مرکز بھی تھا۔ مدلیبیا کے دور میں یونانیوں نے اس نام کو بدل کر سین رکھ دیا، پھر اخبار نے اسے اسوان کہا۔ اسے سونے کا ملک بھی کہا جاتا تھا، کیونکہ یہ نوبیا کے بادشاہوں کے لیے ایک بہت بڑا خزانہ یا قبرستان تھا جو وہاں ہزاروں سال سے مقیم تھے۔ اور یہ گاؤں اسوان شہر کا سب سے خوبصورت گاؤں ہے۔ اس گاؤں میں ایک عجیب و غریب رواج تھا کہ اس گاؤں میں جب بھی کسی لڑکی کی شادی ہوتی تو شادی سے پہلے وہ لوگ اس لڑکی کی پاکدامنی کو ثابت کرنے کے لیے اس کو ایک ایسے امتحان میں سے گزارتے جس میں لڑکی ایک طرح موت کے قریب چلی جاتی۔ اصل میں ان گاؤں والوں کا لڑکی کی پاکدامنی کو ثابت کرنے کے لیے ان کے پاس ایک ایسا حجرہ تھا جس میں اس لڑکی کو شادی سے پہلے 10 دنوں کے لیے بٹھا دیا جاتا، اور ان کو کسی بزرگ نے یہ وصیت کی تھی کہ 10 دن اس حجرے میں بٹانے کے بعد اگر لڑکی صحت مند باہر آ جائے تو سمجھو کہ وہ پاک دامن ہے، اور اگر 10 دنوں کے بعد وہ لڑکی کمزور اور بیمار ہو کر واپس آئے تو یہ سمجھو کہ وہ لڑکی پاک دامن نہیں ہے۔ اور گاؤں کی جو لڑکی ان 10 دنوں میں صحت مند ہو کر لوٹتی تو حکیم صاحب اس کا معائنہ کرتے۔ اگر حکیم صاحب کہتے کہ یہ لڑکی پاک دامن ہے تو پھر وہ اس کی شادی کر دیتے، اور اگر لڑکی پاک دامن ثابت نہ ہوتی تو وہ اس کو اپنے گاؤں کے درمیان میں موجود ایک اندھے کنویں میں پھینک دیتے، اور یہ سمجھتے کہ یہ لڑکی کسی اور کے ساتھ منہ کالا کر چکی ہے، لہٰذا اس کی شادی نہیں ہو سکتی۔ وہ گاؤں ایک جنگل کے ساتھ آباد تھا۔ اس جنگل کی دوسری طرف گاؤں کے مخالف الٹ میں وہ حجرہ بنا ہوا تھا جو کہ بالکل سنسان بیابان میں موجود تھا۔ اس حجرے کی مغربی طرف پر ایک ندی بہتی تھی اور ہر طرف سنسان بیابان زمین تھی۔ پہلے تو اس گاؤں کے لوگ ڈر سے اپنی بیٹیوں کی شادی نہیں کرتے تھے، لیکن اس گاؤں کا چودھری بہت ظالم اور سخت دل تھا۔ وہ کہتا تھا کہ جو ماں باپ اپنی نوجوان بیٹیوں کی شادی نہیں کریں گے، ان کی بیٹیوں کو اٹھا کر اس اندھے کنویں میں پھینک دیا جائے گا، کیونکہ شادی نہ کرنے سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ لڑکیاں پاک دامن نہیں۔ اور اس لیے چودھری کے ڈر سے جب وہ لوگ مجبوری میں آ کر اپنی بیٹی کو رخصت کرنے کا سوچتے تو ان کی بیٹیوں کو ایک ایسے امتحان سے گزرنا پڑتا جو کہ ان کو موت کے قریب لے جاتا۔ جب بھی کسی لڑکی کی شادی ہوتی تو اس سے پہلے وہ ایک قیامت سے گزرتی۔ وہ لڑکی چیختی چلاتی رہتی، لیکن گاؤں والے مجبوری میں آ کر چودھری صاحب کے کہنے پر اس لڑکی کو لا کر حجرے میں بٹھا دیتے اور حجرے کا دروازہ بند کر کے باہر سے تالا لگا دیتے، اور ان 10 دنوں میں اس حجرے کے میلوں دور کوئی بھی قریب نہ جاتا۔ 10 دنوں کے بعد اس لڑکی کے ماں باپ جا کر اس حجرے سے اپنی بیٹی کو لے آتے، اور اس کے بعد چودھری صاحب کے رکھے ہوئے حکیم صاحب اس کا معائنہ کرتے، اور جب حکیم صاحب کہتا کہ یہ لڑکی کمزور نہیں ہوئی تو گاؤں والے اس کو پاک دامن کہتے، اور جو لڑکی کمزور یا ان 10 دنوں میں بیمار ہو جاتی تو گاؤں والے اس کو بد چلن کہہ کر اس اندھے کنویں میں پھینک دیتے۔ لیکن اس حجرے میں چھپا موجود کیا راز تھا؟ آخر اس حجرے میں لڑکی کو 10 دن بٹانے سے اس کی پاکدامنی کیسے ثابت ہوتی؟ اس کے پیچھے بہت بڑا راز تھا جو کہ وہ گاؤں والے نہیں جانتے تھے۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک دن ایک لوہار کی بیٹی جو کہ دن بدن جوان ہو رہی تھی، اس کی بیٹی بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل تھی۔ جب اس کی عمر 17 سے 18 سال ہوئی تو چودھری صاحب نے اپنے منشی کو اس لوہار کے پاس بھیجا اور کہا کہ تم اپنی بیٹی کی رخصتی کی تیاریاں شروع کر دو، تیری بیٹی جوان ہونے والی ہے۔ جب لوہار نے اپنی بیٹی کو دیکھا تو وہ زار و قطار رونے لگا اور کہا، اے بیٹی،
بہتر تو یہی تھا کہ تمہیں اس حجرے میں 10 دن اکیلا بٹانے سے بہتر میں مر جاتا، لیکن کیا کروں، یہ ایک امتحان ہے اور اس امتحان سے آپ کو گزرنا ہوگا۔ میں جانتا ہوں تیرا دامن پاک صاف ہے، تجھے آج تک کسی آدمی نے دیکھا نہیں، چھونا تو دور کی بات ہے۔ چودھری صاحب جانتا تھا کہ اس کی بیٹی بہت خوبصورت ہے، لہٰذا چودھری صاحب کو لوہار کی بیٹی کی شادی کروانے میں کچھ زیادہ ہی جلدی تھی۔ وقت گزرتا رہا، جب اس کی بیٹی ٹھیک 18 سال کی ہوئی تو چودھری صاحب نے پھر اپنا منشی لوہار کے پاس بھیجا اور کہا کہ جا کر لوہار کو خبر دو کہ اگلے مہینے اس کی بیٹی جس سے وہ چاہے شادی کرا دی جائے۔ وقت گزرتا رہا، جب لوہار کی بیٹی کی شادی قریب آئی تو وہ بڑا ہی پریشان ہوا اور سوچتے سوچتے اسے ایک رات اپنے خیمے میں نیند آ گئی اور وہ خواب میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی طرف بلاتے ہوئے دیکھتا ہے، لیکن وہ لوہار اٹھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن نیند کی وجہ سے وہ اٹھ نہیں سکتا۔ اسی خوف میں اس لوہار کی آنکھ کھلی جاتی ہے اور جب وہ بیدار ہوتا ہے تو اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ میں تو اپنی جھونپڑی میں موجود ہوں، اور بڑا حیران ہو جاتا ہے کہ آخر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مجھے کیوں بلا رہے ہیں۔ پھر اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مجھے اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے بلا رہے ہوں۔ یہ سن کر وہ لوہار صبح ہوتے ہی اپنے گدے پر سوار ہوا اور اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے محل کی طرف سفر شروع کر دیا۔ اس کی بیٹی کی شادی میں 20 دن رہتے تھے۔ لوہار کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتے پہنچتے 6 سے 7 دن لگ چکے تھے، کیونکہ وہ بیچارہ غریب گدے پر سوار تھا۔ راستے میں مشکلات کی وجہ سے اس کو سفر میں دگنا وقت لگ گیا۔ ادھر وہ سوچتا کہ اگر میں وقت پر اپنے گھر نہ پہنچ سکا تو گاؤں والے میری بیٹی کو اس حجرے میں بٹا دیں گے، اور میری بیٹی بہت معصوم ہے، اس نے کبھی ایک کمرے میں رات نہیں گزاری، وہ اس حجرے میں 10 دن اکیلے کیسے گزارے گی۔ اکثر گاؤں والے جانتے تھے کہ یہ لڑکیوں پر ظلم ہوتا ہے، لیکن اس چودھری کی وجہ سے اور اس بزرگ کی گئی وصیت کی وجہ سے ان لوگوں کو اپنی لڑکیوں کو پاک دامن ثابت کرنے کے لیے اس حجرے میں بٹانا پڑتا۔ دوستو، یہ واقعہ اپنی تاریخ اور اپنی نوعیت کا بہت ہی انوکھا اور دلچسپ واقعہ ہے، لیکن اس واقعہ کا نتیجہ بڑا ہی انوکھا نکلنے والا ہے۔ 7 دنوں کے سفر کے بعد وہ بوڑھا بزرگ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے محل کے دروازے پر پہنچا تو سنتری نے اس کو گدے پر دیکھ کر دور سے روک لیا اور کہا، تم کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر اس سے ملنے کے لیے آ رہا ہوں۔ یہ سن کر سنتری نے کہا، بوڑھے سلطان اور تمہیں بلانے کے لیے کیا کہے گا، اپنی اوقات تو دیکھو۔ اس بوڑھے بزرگ کو بڑا افسوس ہوا اور کہا، اگر میں سلطان کو نہ مل سکا تو پھر کیا ہوگا۔ اتنے میں بوڑھا لوہار گدے سے نیچے اترا اور زمین پر لیٹنا شروع کر دیا۔ اس کی زمین پر لیٹنے اور چیخ و پکار کی وجہ سے ارد گرد کے لوگ اکٹھے ہو گئے اور اس جگہ شور ہونے لگا۔ تو اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سپاہیوں سے پوچھا کہ باہر شور کیوں ہے؟ تو ایک سپاہی نے بتایا، حضور، ایک آدمی گدے پر سوار دروازے پر آیا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے سلطان نے بلایا ہے، اور چونکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، لہٰذا ہم نے اسے واپس جانے کا کہہ دیا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اس کو اندر آنے دو۔ سپاہی حیران ہو گئے اور اس لوہار کو لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گدے کے ساتھ حاضر کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مشروب بنانے کا حکم دیا۔ مشروب پلانے کے بعد سلطان نے اس بوڑھے بزرگ کو کہا، میں نے تمہیں اپنے خواب میں پریشانی کی حالت میں دیکھا، لیکن میں نہیں جانتا تیری پریشانی کی وجہ کیا ہے۔ یہ سن کر وہ بوڑھا بزرگ بھی بڑا حیران ہو گیا کہ یہ خواب صرف میں نے نہیں دیکھا تھا، بلکہ وہی خواب سلطان نے بھی دیکھا تھا۔ وہ بوڑھا بزرگ رونے لگا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو سارا واقعہ تفصیل سے سنایا اور کہا کہ کس طرح ہمارے گاؤں والے شادی سے 10 دن پہلے لڑکی کو حجرے میں بٹھاتے ہیں، اور جو لڑکی کمزور ہو جاتی ہے وہ اس کو بدچلن سمجھتے ہیں اور اس کو اندھے کنویں میں پھینک دیتے ہیں، اور جو لڑکی صحت مند ہو کر باہر نکلتی ہے اس کی شادی دھوم دھام سے کرا دی جاتی ہے۔ سلطان معظم، میں جانتا ہوں کہ یہ لڑکیوں پر ظلم ہے۔ 10 دن تک ایک معصوم لڑکی کو اکیلا حجرے میں بٹھانا، اور وہ بھی سنسان بیابان میں، یہ ان پر ظلم ہے، اور میں جانتا ہوں کہ میری بیٹی یہ ظلم برداشت نہیں کر سکے گی، اور میں اپنی اکلوتی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے مرنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لوہار کو کہا، بابا جی، تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں،
بے شک تیری بیٹی کی شادی بھی ہوگی اور تیری بیٹی کے کردار کی گواہی میں دوں گا، اور تیری بیٹی کو اس حجرے میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اب اس حجرے میں اس گاؤں کی کوئی بھی لڑکی نہیں بیٹھے گی، حتیٰ کہ اس حجرے کا میں اس زمین سے، اس بستی سے نام و نشان بھی مٹا دوں گا۔ یہ سن کر بوڑھا بزرگ کہنے لگا، حضور یہ سب کیسے ممکن ہوگا؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، یہ سب میں خود جا کر کروں گا۔ وہ بزرگ کہنے لگا، حضور آپ میری خاطر اس چھوٹے سے گاؤں میں اپنا قیمتی وقت نکال کر کیسے جائیں گے؟ تو سلطان نے کہا کہ رعایا کا کوئی بھی مسئلہ سلطان کا اپنا مسئلہ ہوتا ہے، اور اپنے مسئلے کو سلجھانے کے لیے ایک سلطان کو ہی وقت نکالنا پڑتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سپاہیوں کا دستہ تیار کیا اور اس بوڑھے بزرگ کو گھوڑے پر بٹھا کر اس کے گاؤں میں پہنچ گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو گاؤں میں پہنچتے پہنچتے 2 دن لگ گئے۔ آخری دن تھا، اگلی صبح اس لڑکی کو گاؤں والوں نے گھونگھٹ میں بٹھا کر اس حجرے میں بٹھانا تھا، تاکہ اس لڑکی کو 10 دن کے لیے اس حجرے میں بٹھا کر اس کی پاکدامنی کو معلوم کیا جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جب اس گاؤں کے قریب پہنچے تو سلطان نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ تم اس بوڑھے بزرگ کے ساتھ اس کی جھونپڑی میں خفیہ طریقے سے داخل ہو جاؤ، اور اس بوڑھے بزرگ کو کہا کہ جا کر معلوم کرو تمہاری بیٹی اس وقت کہاں موجود ہیں۔ وہ بوڑھا لوہار دوڑتا ہوا اپنے گھر میں گیا تو اس کی بیٹی اپنے کمرے میں دلہن کے لباس میں گھونگھٹ پہنے بیٹھی ہوئی تھی اور بری طرح رو رہی تھی۔ وہ بوڑھا بزرگ اسی وقت سلطان کے پاس آیا اور جا کر بتایا، حضور میری بیٹی فلاں جگہ پر دلہن کے لباس میں تیار بیٹھی ہے۔ تھوڑی دیر میں چودھری صاحب کے آدمی اس کو لے کر اس حجرے کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت اپنا لباس تبدیل کیا اور جا کر اس بوڑھے بزرگ کی بیٹی کی جگہ گھونگھٹ میں بیٹھ گئے، اور اس کی بیٹی کو کہا کہ اس بات کی خبر کسی کو نہ لگے کہ تمہاری جگہ اس حجرے میں بیٹھنے کے لیے میں بیٹھ گیا ہوں۔ یہ سن کر وہ لڑکی بڑی خوش ہو گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اب اس لڑکی کی جگہ حجرے میں ان لوگوں کے ساتھ چل پڑے۔ چودھری کے آدمی کو پتہ نہیں چلا کہ اس گھونگھٹ میں اس کمار کی بیٹی ہے یا کوئی اور۔ وہ ڈولی لے کر اس حجرے میں پہنچ گئے، ڈولی کو اندر رکھا اور باہر سے اس کمرے کو بند کرنے کے بعد گاؤں والے واپس آ گئے۔ تھوڑی دیر گزری، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے محسوس کیا کہ اس حجرے نما کمرے میں کوئی چیز موجود ہے۔ تھوڑی دیر گزری، اتنے میں ایک باری آواز سنائی دی۔ سلطان جان چکے تھے کہ یہ آواز کسی جن یا کسی شیطان کی نہیں بلکہ یہ کسی بڑے آدمی کی ہے۔ اتنے میں اس آدمی نے سلطان کے چہرے پر گھونگھٹ اتارا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا خنجر نکالا اور اس آدمی کے سینے میں گھونپ دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں اس گاؤں کا چودھری ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سارا کھیل سمجھ چکے تھے، چونکہ سلطان کو پتہ چل چکا تھا کہ وہ چودھری ہی نوجوان لڑکیوں کو اس حجرے میں بٹھاتا ہے، اور جب گاؤں والے حجرے میں لڑکی کو بٹھا کر چلے جاتے ہیں تو یہ خفیہ راستے سے اس حجرے میں آتا ہے اور ان لڑکیوں کو حوض کا نشانہ بناتا ہے، اور 10 دن تک لڑکیوں کو حوض کا نشانہ بنانے کے بعد ان کی شادی کروا دیتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آدمی کو پکڑ کر حجرے کا دروازہ توڑا اور اس کو اپنے گھوڑے پر گھسیٹتے ہوئے گاؤں میں لے گئے، اور جا کر گاؤں والوں کو ساری تفصیل سے بتائی اور کہا، اے لوگو، اب تم جہالت سے باہر آ جاؤ۔ اتنے سالوں سے چودھری تمہیں بے وقوف بنا رہا تھا اور گاؤں والوں کی عزت کے ساتھ کھیلتا رہا۔ جب تم اپنی بیٹیوں کو اس حجرے میں بٹھا کر واپس آتے ہو تو یہ خفیہ طریقے سے اس حجرے میں چلا جاتا ہے اور 10 دن تک ان کی عزت کے ساتھ کھیلتا ہے، لیکن وہ لڑکیاں اپنی عزت کے ڈر کی وجہ سے کسی کو نہیں بتاتی، اور گاؤں والے سمجھتے ہیں کہ وہ لڑکیاں پاک دامن ہیں، لہٰذا کبھی کسی حجرے میں بٹھانے سے کسی کے کردار کا پتہ نہیں چلتا۔ جب گاؤں والوں نے یہ سنا تو انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو درخواست دی کہ حضور آپ اس چودھری کو گاؤں کے چوراہے پر باندھ دے۔ گاؤں کا ہر ایک آدمی اس کو ایک ایک کوڑا مارے گا اور اس کے جسم سے اترنے والا گوشت ہم بھیڑیوں کو کھلائیں گے، تاکہ اس کو دیکھ کر گاؤں میں مزید کسی میں ایسا کرنے کی جرت نہ ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، بے شک ہمارے اسلام میں سزا کا تعین کیا گیا ہے لیکن ظلم کا نہیں، لہٰذا اس چودھری کو بے گناہ لڑکیوں کے ساتھ زنا کرنے کے جرم میں اس کو کل صبح گاؤں کے چوراہے پر سنسار کیا جائے گا۔
اگلی صبح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس چودھری کو گاؤں کے چوراہے پر سنسار کر دیا اور اس کے جتنے بھی آدمی تھے ان کو پکڑ کر زندان میں ڈال دیا۔ اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عقل مندی اور بہادری سے ان گاؤں والوں کو اتنی بڑی مشکل سے نکال دیا۔